بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب۔ تمام انبیاء اعلیٰ نسل سے ہوتے ہیں۔ نسلیں تو سب انسانوں کے باپ حضرت آدم سے چلیں، اسی لڑی سے ادریس آئے، پھر ان کے پوتے نوح علیہ السلام، انہی سے ہوتی ہوئی انبیاء کی لڑی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ پھر ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی 60ویں پشت سے امام انبیاء آقا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضرت آدم سے حضرت اسماعیل تک آئے لوگوں کے نام تاریخ میں قابل تسلیم حد تک درج نہیں، قیاس آرائیاں ہیں۔ قلم کی ایجاد بھی حضرت نوح کے دادا حضرت ادریس نے کی تھی، جنہیں خدا نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ بہرحال سیدنا اسماعیل کی 40ویں پشت سے عدنان ہوئے، جن کے بعد کی تمام نسلوں کے احوال تاریخ میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ انہی عدنان کی 20ویں پشت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عدنان پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ کو چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ عدنان عدن سے ماخوذ ہیں، جس کے معنی ہے قیام کرنے والا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور عراق بخت نصر کے ہم عصر تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا مہدہ بنت الحم بن جلحب۔ معد بن عدنان بخت نصر کے دور میں 12 سال کے کم عمر تھے۔ کہتے ہیں معد بھی وہیں تھے جدھر بخت نصر تباہی مچاتا فلسطین میں پھر رہا تھا۔ یہ 586 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس عہد کے نبی ارمیہ کو اللہ نے وحی بھیجی کہ معد بن عدنان کو ہمراہ لے جا۔ وہ لے گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کی پشت سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے ہیں۔ ارمیہ عزت و آبرو سے معد کو لے کر شام اترے، بنی اسرائیل کے ساتھ نشوونما پائی۔ وہیں معنہ بنت جوشن بن جلحہ بن عمرو بن برتا بن جرہم سے شادی کی، پھر جزیرہ نما عرب میں واپس چلے گئے۔ نزار معد کا بیٹا تھا۔ نزار کے معنی ہے یگانہ روزگار۔ کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں خاص چمک تھی جو پیدا ہوتے ہی ان کے والد معد کو نظر آ گئی۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے ہوں گے، اسی لیے یہ نام رکھا گیا۔ ان کی والدہ کا نام سودا تھا، سودا بنت اگ بن تربت بن عدنان۔ مظہر گورا چٹا خوبصورت نزار کا بیٹا تھا۔ مظہر ہے بھی مزیرہ سے ماخوذ جو سفید اجلے دودھ کو کہتے ہیں۔ ان کی زوجہ کا نام رباب تھا، رباب بنت عیتا بن معد بن عدنان۔ الیاس کے معنی بھی بہادر اور شجاع ہیں۔ تھے بھی وہ ایسے ہی۔ بنو اسماعیل کو اسماعیل کے جیدار طریقے پہ کاربند کیا، تیر اندازی کے ساتھ حکمت اور دانائی سکھائی۔ الیاس بن مظہر کی والدہ رباب ہی تھیں اور ان کی بیوی کا نام لیلا تھا۔ لیلا کو خندف بھی کہا جاتا تھا۔ لیلا بن الوان بن عمران بن الحاف بن قزا کے بیٹے مدرکہ کی ماں تھیں۔ مدرکہ کا اصلی نام عمرو تھا۔ ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کے بھاگتے ہوئے اونٹ پا لیے۔ پا لینے والے کو مدرکہ کہا جاتا تھا، یوں ان کا نام عمرو کی بجائے مدرکہ ہو گیا۔ ان کی بیوی کا نام سلمہ بنت اسلم بن الحاف بن قزا تھا۔ یہی مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کی ماں تھی۔ خزیمہ خزمہ کی تسخیر ہے، جو کھجور جیسے اس چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاق قدروں والے خزیمہ بن مدرکہ دین ابراہیم پہ قائم تھے۔ ان کے بیٹے کنانہ کی والدہ عوانہ تھیں۔ ہند بھی انہی کا نام تھا، بنت سعد بن قیس بن اعلان۔ کنانہ تیروں بھرے ترکش کو کہتے ہیں۔ اپنی قوم کے لیے وہ امن کی ضمانت تھے، بہادر، قوی، معزز اور علم و بیان والے۔ کہتے ہیں انہیں ایک بار خواب میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کیا چاہتے ہو؟ چاہو چشم، امارات، مال و متاع۔ انہوں نے خواب ہی میں جواب دیا، یہ ساری چیزیں۔ کہتے ہیں یوں یہ سب نعمتیں قریش کو ودیعت ہوئیں۔ کنانہ بن خزیمہ کے بیٹے نضر کی ماں تبرہ تھی۔ تبرہ بنت مرہ بن از بن تانجہ۔ نصر کا چہرہ بہت تابناک اور تر و تازہ تھا۔ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے ہی ان کا نام رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے انہی کا لقب قریش تھا۔ نضر کے بیٹے مالک کی ماں کا نام عاتکہ تھا، جو اکرشہ بھی کہلاتی تھی۔ بنت عدوان جنہیں حارث بھی کہا جاتا تھا۔ مالک کی کنیت ابو حارث تھی۔ ان کا ایک قول مشہور ہے، خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پہ نہ جاؤ۔ مالک کے بیٹے فہر کی ماں جندلہ تھی، بنت عامر بن حارث بن زید بن مالک جو جرہم قبیلے سے تھے۔ فہر ہتھیلی برابر پتھر کو کہتے ہیں۔ کنیت ابو غالب تھی۔
ایک قول یہ ہے کہ فہر کا لقب قریش تھا۔ بعض کہتے ہیں ان کی ماں جندلہ نے ان کا نام ہی قریش رکھا تھا کیونکہ ماں کو کرش، سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں، بہت پسند تھی، یعنی اپنے بیٹے میں قوت، طاقت اور رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے جندلہ نے اسے یہ نام دیا۔ غالب کے دوسرے بیٹے تیم الدرم کی نسبت سے ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ایک جبڑا ناقص ہونے کی وجہ سے تیم کو الدرم کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں غالب بن فہر کاہن بھی تھے۔ ان کے بیٹے لوئی کی ماں عاتکہ بنت بخلا بن الفضل بن کنانہ تھی۔ لوئی لوا یعنی پرچم سے ماخوذ ہے۔ یہ بڑے علم پرور اور جہاں دیدہ شخص تھے، حکمت اور بصیرت والے۔ ان کے یہ اقوال مشہور ہیں: جس نے ہمیشہ نیکی کی، اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی، مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ یہ تذکرہ کرے، اور جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے، وہ اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ لوئی بن غالب کے بیٹے کعب کی ماں معاویہ بنت کعب بن القیس، جنہیں نعمان بھی کہتے تھے، بن جسر بن سعی اللہ بن اسد بن وبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزایا تھیں۔ کعب اونچے ٹخنے اور بلند قدم والے کو کہتے تھے۔ کعب بن لوئی اپنے عہد کے بہت معزز آدمی تھے، شرف و عزت اس قدر زیادہ کہ ان کے وفات کے بعد سالوں کا تعین ان کے نام سے ہونے لگا۔ وہ عرب کا کیلنڈر بن گئے۔ یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یوم عروبہ کا نام بدل کے یوم جمعہ انہوں نے رکھا تھا۔ کنیت ان کی ابو حسیس تھی۔ ان کا زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 560 سال پہلے کا ہے۔ وہ خطبہ دیتے تو آغاز اماباد سے کرتے، یہی پھر رائج ہو گیا۔ ان کے بیٹے عدی سیدنا عمر بن خطاب کے جد امجد تھے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔